حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے میں ان کی وفات سے چند دن پہلے دیکھا تھا، جب کہ وہ حضرت حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف کے پاس کھڑے پوچھ رہے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہیں تم نے لوگوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی ٹیکس وغیرہ تو نہیں لگا دیا؟ دونوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، ہم نے ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دیا ہو۔ انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کو ایسا خوشحال کر دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی شخص کی محتاج نہیں رہیں گی۔ لیکن 4 دن ہی گزرے تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ۔ جب صبح کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت میرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف حضرت ابن عباس تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی 2 صفوں کے درمیان گزرتے تو فرماتے تھے استو کے برابر اور سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ جب صفوں کے درمیان کوئی خالی جگہ نہ دیکھتے، یعنی صفیں درست ہو جاتی، تو آپ مصلی پر چلے جاتے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ اور بعد اوقات آپ رضی اللہ عنہ سورہ یوسف اور سورہ نحل اور اس طرح کی صورتیں پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ جماعت میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن حادثے والے دن ابھی انہوں نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے ان سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے قتلنی الکلب، یا فرمایا اکلنی الکلب، مجھے کتے نے قتل کر دیا، یا فرمایا کہ مجھے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ اب مجرم 2 دارہ چھرا لے کر بھاگا، وہ دائیں بائیں جس پر گزرتا تھا اسے چھرا مار دیتا، حتیٰ کہ اس نے 13 شخصوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے تھے۔ جب یہ منظر ایک مسلمان نے دیکھا تو اس نے مجرم پر بھاری کپڑا ڈال دیا۔ جب مجرم کو معلوم ہوا کہ وہ گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، جو کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور انہیں امام بنا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ تو سارا منظر دیکھ اور سن رہے تھے جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن مسجد کے اطراف میں جو لوگ کھڑے تھے ان کو اس معاملے کا علم نہیں تھا۔ ان کو جب عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہ سنائی دی تو سبحان اللہ کہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ دیکھو میرا قاتل کون ہے، مسلمان ہے یا کافر؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھوڑا گھوم پھر کر جائزہ لے کر آئے اور فرمایا کہ آپ کو حضرت مغیرہ کے غلام ابو لؤلؤ مجوسی نے قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جو کاریگر تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہلاک کرے، یعنی اللہ اس غلام کو ہلاک کرے، میں نے تو اسے اچائی کا حکم دیا تھا، آخر اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ پھر فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں بنائی۔ پھر فرمایا ابن عباس، آپ اور آپ کے والد محترم کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ کفار یعنی مزدور زیادہ ہو جائیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت عباس کے پاس بہت غلام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان غلاموں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، کیونکہ اب تو وہ تمہاری زبان بولنے لگے اور تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں،
اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں، اب انہیں کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر پر لایا گیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو آج سے پہلے کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی تھی، بس آج ہی انہیں مصیبت پہنچی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ پھر نبیذ لایا گیا، انہوں نے وہ پیا لیکن وہ پیٹ سے نکل گیا۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ پیا تو وہ بھی پیٹ کے زخم سے نکل گیا۔ تب لوگوں نے جان لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے۔ پھر ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دوسرے لوگ بھی آ گئے جو عمر رضی اللہ عنہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا، امیر المؤمنین، آپ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اسلام میں پہلے داخل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے انصاف کیا، پھر اب شہادت بھی حاصل ہو گئی، آپ تو کئی سعادتوں سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ برابر ہو جائے، یعنی نہ مجھے حساب دینا پڑ جائے اور نہ ہی مجھے بہت بڑا مقام ملے۔ جب وہ جوان واپس جانے کے لیے مڑا تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی چادر گھسٹ رہی تھی، تو فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اٹھا کر رکھا کرو، اس طرح تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور دوسرا رب کا خوف بھی حاصل ہوگا۔ پھر فرمایا، عبداللہ بن عمر، ذرا دیکھو کہ مجھ پر قرض کتنا ہے۔ جب انہوں نے حساب لگایا تو تقریباً 86,000 درہم قرض ان کے ذمے تھا۔ تو فرمایا کہ میرے آل کا مال یہ قرض اتار دے تو ٹھیک، ورنہ بنی عدی بن کعب سے کہنا کہ وہ ادا کریں۔ اگر بنی عدی کے مال بھی قرض نہ اتار سکیں تو پھر قریش سے مطالبہ کرنا، ان کے علاوہ کسی سے معاونت نہ طلب کرنا اور میرا یہ قرض ادا کر دینا۔ اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ دیکھو، امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ پھر ان سے کہنا کہ عمر آپ سے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اپنے 2 ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما گئے اور سلام کہا اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اندر چلے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہیں دیکھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے غم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے جا کر عرض کیا کہ آپ کو عمر سلام کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے ہی منتخب کی ہوئی تھی، لیکن آج میں اپنے مقابلے میں عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ پھر ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے ٹیک لگائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، سناؤ کیا ہوا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میرے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ اب جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے حجرہ مبارک کے پاس اٹھا کر لے جانا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سلام کہنا اور پھر کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر دوبارہ اجازت دے دی تو مجھے حجرے میں لے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ اتنے میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور کچھ دوسری خواتین تشریف لے آئیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ان کے پاس آئیں اور کچھ دیر ان کے پاس روتی رہیں۔
پھر مردوں نے آنے کی اجازت مانگی تو وہ اندر چلی گئیں، لیکن ان کے رونے کی آواز اندر سے سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلافت کا زیادہ مستحق میں ان لوگوں سے کسی کو نہیں سمجھتا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ ان لوگوں سے راضی تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے نام لیے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے پاس میرا بیٹا ابن عمر بھی آئے گا، وہ مجلس شورا میں تو ہوں گے لیکن خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر خلافت سعد کو مل جائے تو ٹھیک ہوگا، وہ واقعی خلافت کے مستحق ہیں، ورنہ کیونکہ میں نے انہیں کوفہ کی گورنری سے اس لیے معزول نہیں کیا تھا کہ وہ گورنری چلانے سے عاجز تھے یا وہ خیانت کار تھے، بلکہ یہ حکومتی مصلحتوں کے تحت کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفے کو وصیت کرتا ہوں کہ اولین مہاجرین کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کے حرمتوں کی حفاظت کرے، اور میں انصار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے پہلے سے ایمان اور مدینے میں گھر بنایا، کہ وہ نیکوکار انصار کو قبولیت دے اور غلطی کرنے والوں کو معاف کرے۔ اور میں دوسرے ممالک کے لوگوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان سے بھلائی کا سلوک کرے، کیونکہ وہ دین اسلام کے مددگار ہیں اور مال جمع کرنے والے، اور دشمن کے لیے وہ غیظ و غضب کا باعث ہیں، اور ان کے وہ بچے ہوئے مال لے جو اپنی خوشی سے دے۔ اور اعراب کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کہ ان کی امراء مال لیے جائیں اور ان کے فقراء کو دیے جائیں۔ اور میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کی حفاظت کرے، یعنی ذمیوں کو تنگ نہ کرے بلکہ ان سے کیا گیا عہد پورا کرے، اور ان کے تحفظ کے لیے لڑائی کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم ان کی چارپائی لے کر باہر نکلے۔ جب ان کی میت کو حجرہ نبوی کے پاس لایا گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سلام کہا اور اجازت طلب کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انہیں حجرے میں داخل کر دو۔ چنانچہ انہیں اندر ان کے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن کر دیا گیا۔ جب ان کی تدفین سے فراغت ہو گئی تو وہ لوگ جمع ہو گئے جن کے نام عمر رضی اللہ عنہ نے لیے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اپنا معاملہ 3 شخصوں کے حوالے کرو، تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے ذمے کرتا ہوں۔ طلحہ نے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگاتا ہوں، اور سعد نے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگاتا ہوں۔ عبد الرحمن نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو خلافت سے بری ہو جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ تم معاملہ میرے سپرد کرو گے تو اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے افضل کو ہی منتخب کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عبد الرحمن نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں اور پہلے اسلام قبول کیا تھا، اللہ آپ پر گواہ ہے، اگر میں آپ کو امیر مقرر کر لیتا ہوں تو آپ انصاف کریں گے، اگر میں عثمان کو امیر مقرر کر دیتا ہوں تو آپ بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ پھر دوسرے کو بھی اسی طرح کہا۔ جب عبد الرحمن نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان رضی اللہ عنہ اے عثمان اپنا ہاتھ لاؤ۔ پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ داخل ہوئے، انہوں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ صحیح البخاری فضائل الصحابہ باب قصۃ البیع والانفاق رقم 3700۔